پاکستان عالمی مالیاتی ادارے کے اہداف پورے نہ کر سکا، پاکستان پر منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان عالمی مالیاتی ادارے کے اہداف پورے نہ کر سکا، پاکستان پر منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا، IMF مشن آئندہ ہفتے پاکستان پہنچ جائے گا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان عالمی مالیاتی ادارے کے اہداف پورے کرنے میں ناکام، پاکستان پر منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ میں اضافہ، IMF مشن آئندہ ہفتے پاکستان پہنچ جائے گا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ IMF کا مددگار مشن منی بجٹ لانے پر حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 321 ارب روپے کے ٹیکس خسارے کا امکان ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹیکس خسارہ سامنے آنے کے بعد IMF نے اگلے ہفتے اپنا ہنگامی مشن پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور منی بجٹ کے نفاذ کے ذریعے اصلاحات کے لیے زور دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ IMF کی سٹاف ٹیم ناتھن پورٹر کی سربراہی میں 11 نومبر سے 15 نومبر تک معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران جمع کیے جانے والے ٹیکس ریونیو کے ہدف میں شارٹ فال کا بھی جائزہ لے گی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام حالیہ دنوں میں منعقدہ ورچوئل میٹنگز کے ذریعے IMF کو اصلاحاتی ارادے پر قائل کرنے میں ناکام رہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان عالمی ادارے کے اہداف پورے نہ کر سکا، پاکستان پر منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ، IMF مشن اگلے ہفتے پاکستان پہنچ جائے گا۔ معاشی صورتحال پاکستان کی کیا ہے، یہ ہمیں کوئی معاشی ماہر ہی بہترین انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ تو معاشی ماہر تبصرہ کار ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، عابد سلیری صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سر، IMF کا مشن آ رہا ہے، اہداف پاکستان پورے نہیں کر سکا، منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ جی یقیناً ابھی پہلا کوارٹر اور پہلے کوارٹر کا ریویو ہے، اور اگر ابھی تک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں تو خاصے حوصلہ افزا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ریونیو کا ٹارگٹ پورا کرنا ایک چیلنج رہا، PIA کی نچکاری جو ہے وہ ایک چیلنج رہی ہے۔ اب IMF جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی اس کے ساتھ نیگوشیشن کی ہے تو حکومت کو ایک پلان B جو ہے وہ اس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا، اگر PIA کی نجکاری میں ڈیلے ہے تو اگلا روڈ میپ ہم کس طریقے کا دے رہے ہیں۔ اور اس پہ جو ایک چیز آپ نے دیکھی پچھلے جب پیٹرولیم پرائسز ریوائز ہوئی تھی تو اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ قیمتیں نیچے جائیں گی، لیکن قیمتیں جو تھی وہ ڈیزل کی تھوڑی سی بڑھائی گئی، 1-2 روپے کا اس میں جو بھی اضافہ ہوا۔ تو اس طرح کے کچھ اسٹیپس ہوں گے جس سے کہ اس شارٹ فال کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پلس کیونکہ یہ ہر کوارٹر پہ ریویو ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ سیکنڈ کوارٹر جو ہے، جو سپٹمبر ٹو دسمبر، اس کو اب مس نہیں کیا جا سکتا ٹارگیٹس کو۔ یہاں پہ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ پچھلا ریونیو شارٹ فال میکسیمم پورا کرے اور اس کوارٹر کو بھی اہداف کو حاصل کرے۔ تو سلیری صاحب، اگر یہ مشن آ جاتا ہے اور پاکستان منی بجٹ لانے پر تیار ہو جاتا ہے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا؟ نہیں، دیکھیے اس طریقے کا منی بجٹ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ جگہوں پہ یہاں پہ کہ حکومت کے پاس کوشن ہے، یا تو جیسے بجلی کے نرخ ہیں، جیسے آپ کے پاس پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں ہیں، یا وہ سیکٹر جن کو کبھی بھی ایگزمپشن دی گئی ہے GST سے یا باقی چیزیں، تو ان پہ بات چیت ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈائریکٹ آپ کو کوئی نیا بجٹ جو ہے وہ آئے، تو انڈائریکٹلی یس کچھ امپیکٹ آئے گا۔ اور اب یہ دیکھنا ہوگا منسٹری آف فائنانس کو کہ وہ کتنے بہتر طریقے سے اس شارٹ فال کو پورا کرنے کا پلان بھی دیتی ہے۔ بہت شکریہ سلیری صاحب، آپ نے ہمیں معاملات کے بارے میں آگاہی دی۔